وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مہمانان وقار، اساتذہ کرام اور میرے عزیز بچوں، سب سے پہلے میں صدر انجمن طلبہ قدیم جاوید صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ان کے عزم و حوصلہ اور مدرسے کے قریب ان کے جذبہ محبت پر مبارکباد کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ ان کا یہ حوصلہ ہمیشہ باقی زندہ اور سلامت رہے اور اس میں صالحیت اور نیکی کا پہلو ہمیشہ نمایاں رہے. اور میں مادر علمی کے تمام فرزندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی جائیں مدرسے کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور وہ مدرسے کی ایک چلتی پھرتی تشکیل بن جائیں. تقریروں سے وہ بات نہیں بنتی جو کردار سے بنتی ہے. پھول کو دیکھ کر کاغذ کے پھول سے کام نہیں چلتا، بلکہ پھول کی جو اصل خوشبو ہوتی ہے اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اور ادھر آپ لوگوں نے انجمن کے لوگوں نے بمبئی میں جو افتتاحی اجلاس کیا تھا اس سے مدرسے کا تعارف ہوا اور مدرسے کا پیغام دور دور تک پہنچا. وہ ایک خوش پروگرام تھا، اچھا کام تھا، لیکن نہیں ان کی منزل پر سستانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی وہ آگے بہت آگے جانا ہے. ان کے مدرسے کو ان کے جذبے اور حوصلے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو معلوم ہوگا کہ مدرسے کے بہت سے منصوبے تکمیل چاہتے ہیں کہ ان کو کوششوں سے وہ پروجیکٹس اور وہ منصوبے پورے ہو جائیں. بہت سارے چل رہے ہیں، ابھی میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا. اور ہر مہینے اساتذہ کی اور دوسرے کارکنان کی تنخواہ اور روزمرہ کے اخراجات حوصلہ شکن ہی نہیں، بہت زیادہ حوصلہ شکن ہے. مگر ہم مایوس نہیں، کیونکہ یہ کام اللہ کا کام ہے. یہ ہمارے مدرسے دین کے محفوظ قلعے ہیں. ہم مایوس نہیں. آج تک جو اس مدرسے کو عزت اور وقار کے ساتھ چلاتا رہا ہے وہی خدا چلائے گا. ہم ذریعہ بنیں، آپ ذریعہ بنیں، ہمارے ننھے منھے بچے آگے چل کر ذریعہ بنیں گے، ذریعہ ضرور بنیں گے. تو اور کیا پروجیکٹ، کیا منصوبے ہیں، میں انہیں تھوڑا سا اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے صدر مدرس صاحب نے ہمیں بہت پہلے وارننگ دے دی تھی، سچ مچ وارننگ دے دی تھی. میں ناظر ہوں، وہ صدر مدرس ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں چند کمرے نہیں بنوا کر دیے تو اگلے سال ہم نئے بچوں کا داخلہ نہیں ہونے دیں گے. صدر مدرس صاحب نے کہا تھا. مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی، کیونکہ اپنے ذاتی گھر کے لیے اپنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ مدرسے کے لیے کہا تھا، قوم کے نونہالوں کے لیے کہا تھا. مدرسہ قوم کے نونہالوں ہی کے لیے کھلا ہے. اگر انہیں نہیں جگہ ملے گی تو پھر مدرسے سے کیا فائدہ. مجھے علامہ شبلی کے وہ الفاظ اٹھانے ہوں گے جب وہ شاہجہاں پور گئے تھے اور وہاں ایک قوم مرتد ہو گئی تھی، وہاں وہ لنگڑے پاؤں کے ساتھ گئے تھے. انہوں نے کہا نقوہ میں آگ لگا دو، علی گڑھ کو پھونک دو، دیوبند کو رہنے کا کوئی حق ہوتا نہیں اگر ان اداروں کے ہوتے ہوئے یہ تمام چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو درسگاہ والا کام ہے. خدا کا شکر ہے کہ کوشش سے بڑی حد تک وہ کام پورا ہو چکا، لیکن ہوتا رہے گا. ہمارے صدر مدرس کو جتنی کمروں کی ضرورت تھی وہ عید تک ہم انہیں دے دیں گے. دوسری چیز، بچیوں کا اسکول قائم کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان کی بچیاں بھی حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اصلاح پر تعلیم حاصل کریں، لیکن مجبوراً کہیں انتظام نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن ہماری انتظامیہ نے اس بات کو محسوس کیا، ان کے درد کو محسوس کیا اور ٹوٹے پھوٹے وسائل کے ساتھ مدرسہ وہ اصلاح گرلس اسکول کے نام سے کام بھی شروع ہو گیا ہے. اس کے لیے نئی زمین بھی لے کے انشاءاللہ بہت جلد نئے کیمپس پہ ہم منتقل ہو جائیں گے.
لیکن اس سے زیادہ ضروری ایک کام ایک اصلاح ہاسپٹل ہے، عوام کی خدمت کے لیے رفاہی جذبے سے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ لیکن ادھر جلد ایک بہت تکلیف دہ مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ہماری عزت بھی داؤ پر لگتے لگتے رہ گئی ہے۔ اپنے لوگ ہیں، اپنے درد اپنے زخموں کو کی نمائش کرنے میں مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اگر اپنے لوگوں کے سامنے اپنا درد نہیں بیان کروں گا تو کہاں جاؤں گا سرائنگیت بازار میں بیان کرنے کے لیے، جبکہ سرائنگیت بازار کے بہت سے لوگ یہاں موجود ہوں گے، میرا درد وہاں پہنچ جائے گا۔ ایسا وقت میں بجلی کے سمجھ لیے 65 لاکھ بجلی کا بل آتا ہے اور ڈیزل 1 لاکھ بجلی کا خرچ ہوتا ہے، اور ایک دار لوگوں نے غلطی سے کیسے بجلی والوں نے جڑوا دیا کہ FIR ہوتے ہوتے بچ گئی، یعنی ہم لوگوں کے خلاف FIR ہوتے ہوتے بچ گئی۔ اور اس مسئلے کو ہم نے اپنی انا کریں وقار کا، اپنے مدرسے کے وقار کا، میرا کیا وقار ہے، آپ لوگوں کا وقار ہے تو میرا وقار ہے، اور آپ کا وقار نہیں تو مدرسے ہی کے وقار سے سب کا وقار جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں سولر کا انتظام ہونا ہے۔ 30-35 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے پوچھا اور بھی ہم اس پر تحقیق کریں گے کتنے میں کام، میں نے شروع کر دیا۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں شروعات کروں۔ 3 لاکھ روپے کا انتظام شروع کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور مذاق سے ہمارے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لکھ اپنے بچوں کو لکھ دیں کہ تم اپنی ماں باپ کے لیے اس کا صدقہ جاریہ کا انتظام کرو، میں خود انتظام کروں۔ تو اس طرح سے سب لوگ مل جل کر کوشش کریں گے تو ہمارا وقار، ہماری عزت جو خاص میں ملنے تھی وہ نہ ملتی۔ اس کے بعد ایک بات اور، اصلاح کے بچوں کی بہت سی خصوصیات بیان کی گئی۔ ایک خصوصیت اور بھی ہے، جیسے کریم عاجز نے کہا ہے نا کہ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ تو اصلاح کے بچوں میں یہ بہت پہلے سے یہ بات، یہ خصوصیت پائی جاتی۔ 2 چھوٹے چھوٹے واقعات میں بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک تو مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب یہاں کے ناظم تھے، اور وہاں شبلی اکیڈمی کے بھی ناظم تھے۔ تو وہاں کلکٹر صاحب تشریف لے آئے اور پولیو پلانے والی بات چل رہی تھی۔ تو میں حالانکہ ابھی نیا گیا تھا تو مجھے بھی انہوں نے بلا دیا کہ آج بھی کچھ کہنا چاہیں گے۔ میری رگے ذرافت یا اصلاحی رگ پھٹی۔ میں نے کہا ہم تک کب ان کی بس میں آیا تھا دور جان، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، یعنی بہت اشارہ تھا کہ ہماری رفاع کے لیے، ہماری اچھائی کے لیے تو کبھی کلکٹر صاحب یا اور لوگ تشریف نہیں لاتے، آج یہ کیسے آئے ہیں۔ تو غالب کے شعر نے موقع کا شعر تھا، مولانا ضیاء الدین صاحب بہت دیر تک ہنستے رہے، کیسے آتے ہیں یہ بات کہتے ہیں۔ تو باہر ہو سکتا ہے غلط ہو، کلکٹر صاحب خفا ہوتے تو ان پر، لیکن کلکٹر صاحب بھی باذوق تھے، ان کے چہرے مہرے کو دیکھ کر میں نے یہ بات کہی تھی۔ دوسری بات ہے شبلی انٹر کالج میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، بہت ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اس وقت مدرسوں پہ چھاپے وغیرہ پڑ رہے تھے، کلکٹر صاحب بھی موجود تھے، SP صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ سے شک و شبہے کی بنیاد پر ہم لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اصلاح مجلس انتظامیہ کا ایک ممبر اہم رکن ہوں، اور جامعۃ الفلاح کے طاہر مہدی صاحب موجود ہیں۔ میں جامعۃ الفلاح کے ناظم کے حوالے سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب بھی آپ چاہیں جا کر ہمارے مدرسے کو دیکھ لیں، وہاں مچھردانی کے ڈنڈوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، شاید سب کے ہم مچھردانی کے ڈنڈے بھی نہیں ملیں گے۔ اتفاق سے دوسرے تیسرے دن یہ آئے کلکٹر صاحب، DM صاحب وغیرہ آئے، مدرسے کو دیکھا اور بہت خوش ہو کر گئے، بہت خوش ہو کر گئے، اور بازار کے ویسے جو ادارے تھے ان کو دیکھا تو وہاں کوئی حاضر ہی نہیں تھی۔ تو اس طرح کی باتیں بہت اچھے انداز میں، گستاخانہ انداز میں نہیں، واضحانہ تیور اگر ہمارے رہیں گے تو بنتی ہوئی بات بھی بگڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں بات بگاڑنا نہیں چاہیے، بات بنانا چاہیے، بہت اچھے انداز میں
بہت طریقے سے اپنے موقف کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ابھی برادران وطن میں بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، جاتے ہیں، جہاں بھی لوگ ملتے ہیں بڑی عزت، بڑے اچھے انداز میں ملتے ہیں۔ اور میں نے کئی پلیٹ فارم پر کہا بھی ہے کہ ان کے اندر جتنے اچھے لوگ موجود ہیں، خراب لوگ ہیں، ان کے اندر جتنے اچھے لوگ موجود ہیں ہمارے اندر اتنے اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، تجربے کے ساتھ کرتا ہوں کہ ان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، وادی مسجد کا مجموعہ جتنے مسائل ہوتے ہیں سارے وکلا وہ ہوتے ہیں، آ کے ہمارا کام کرتے ہیں، اور ہم مسجد کا نقشہ جب اپنے مسلمان سے بناتے ہیں تو ہمیں یہ سب ایسی بات ہے کہ اپنی جو کمی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ ایک بات اور کہیے کہ بمبئی یونٹ سے جڑے ہوئے ایک ذمہ دار ممبر ہیں ڈاکٹر طارق عزیز صاحب، آتے وقت ان کا فون آیا تھا، آپ تمام ممبران کو انہوں نے سلام کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی اعظم گڑھ آنے کے لائق نہیں ہوں، میں اعظم گڑھ آؤں گا تو انشاءاللہ مدرسے کے لیے کچھ نہیں بہت کچھ کروں گا، اور ان سے بہت زیادہ رابطہ قائم نہ کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے، آپ تمام لوگوں کی طرف سے میں ذمہ داری ان کی لیتا ہوں کہ ہوگا مدرسے کے لیے بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کریں کہ میری یہ دعا اللہ تعالیٰ سن لے۔ اور جہاں تک زاویے کا مطلب، یہ پہلے ایک محاورہ چلتا تھا، فارسی میں مجھے پڑھایا گیا تھا، غم نداری گل بخر، یعنی اگر آپ کو غم اور پریشانی کوئی الجھن نہیں ہے تو بکری خرید لیجیے تو الجھن ہی الجھن ہوگی۔ تو بدلتے ہوئے محاورے کے ساتھ ساتھ یہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ محاورے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اور آج اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ کے پاس الجھن اور پریشانی نہیں ہے تو مسلم مدری صاحب کی طرف سے یا انجمن طلباء قدیم کے لوگوں کی کوئی رسالہ نکالا جائے، لیکن کیا کیا جائے، مشکل کام بھی تو آدمی ہی کیا کرتا ہے، یہ ایک خواب ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے۔ میں بھی مدرسہ کا طالب علم تھا تو میرا بھی خواب تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 2 قلمی رسالے نکالے تھے، ایک کا نام صبح 9 تھا، مجھے یاد نہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا تھا، بس یہ شعر یاد تھا۔ اس زمانے جو طالب علم تھا، چٹکتی کلیاں ابھرتی کرنیں پیام دیتی ہیں صبح 9 کا، نہیں ہے مایوس سبزی نازش چمن میں تازہ بہار آئے۔ اور کیا کیا تھا، مولانا اختر حسن اصلاحی صاحب کا مرثیہ، ان کا انتقال اسی زمانے میں تھا، ان کا مرثیہ میں نے لکھا تھا۔ اور مولانا مودودی پر اسی زمانے میں پاکستان میں گولی چلائی گئی تھی، اس پر بھی میں نے ایک بہت طویل نظم لکھی تھی، اس میں تھی۔ اب کہاں وہ ہے وہ مجھے پتا نہیں۔ دوسرا رسالہ میں نے شعلہ کے نام سے نکالا تھا، اس میں کیا کیا تھا، ایک شعر صرف یاد ہے، میرے شعلے کو بجھانا تو کوئی کھیل نہیں، یہ میرے دل کے دھڑکنے چاہوا پاس، یعنی اسی طرح کی چیزیں تھی۔ تو گویا رسالہ نکالنا ایک بہت مشکل کام، بہت مشکل کام ہے، اس کے معیار کو قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل کام بھی دوسری دنیا کے لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے انجمن طلباء قدیم کے لوگ قدیم ضرور ہیں لیکن وہ بالکل سے جدید ہیں، نئے ہیں، ان کے حوصلے، ان کے عزائم بالکل سے نوجوان ہیں، انشاءاللہ وہ کام کریں گے اور بہت سلیقے سے کریں گے۔ اتنی بہت ساری باتیں میں نے کہی ہیں، ایک بات اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس لائق تو نہیں سچ مچ کہہ رہا ہوں، کیوں میں ناظم بنا دیا گیا، کیوں ذمہ دار بنا دیا گیا، اس کا جواب تو بنانے والے جانیں گے، لیکن میں کمزور ہوتے ہوئے بھی مجھے اتنا تعاون، اتنی محبت ملی ہے، شاید میرا نقطۂ نظر جو ہے بہت ہی زیادہ مثبت ہے، میں بہت جلدی خوشگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ اساتذہ کرام سے اگر کوئی مجھے شکایت ہوتی ہے تو صرف یہی شکایت ہے کہ وہ اتنے اچھے کیوں ہیں، اتنا اچھا کیوں پڑھاتے ہیں، اتنا اچھا پڑھا رہے ہیں کہ تمام بھیڑ ہمارے مدرسے میں آ جاتی ہے اور ہمیں تعلیم کی ان سے شکایت ہے، محبت کی شکایت ہے، یعنی یہ نہیں وہ کریں ایسی ایسی غلطیاں کرتے رہیں، خوب اچھا پڑھاتے رہیں، ہماری مشکلوں میں اضافہ کرتے رہیں، ہم مشکلوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں گے، ان کے خیر جو بھی مطالبہ ہوگا ہم پورا کریں گے۔ انجمن اور اپنے انتظامیہ کے ممبران سے میں کیا کہوں
उन्होंने मेरी राह के सारे कांटे चुन लिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ना जाने रातों में नींद क्यों नहीं आती। बहुत सारे मेरे मुखिस बात यहाँ से वहाँ से अमेरिका तक से फोन करके पूछते हैं कि भैया आप कैसे हैं, फखरुल इस्लाम साहब कैसे हैं। मैंने कहा जिसकी जिम्मेदारी जो इदारों से मुंसलिक हो तो उसकी खैरियत जो होती है वो इदारों से मुंसलिक होती है। अगर इदारा खैरियत से है तो मैं खैरियत से हूँ, अगर इदारा खैरियत से नहीं है तो मैं खैरियत से नहीं हूँ। तो मेरे शहर के लोग, मेरे जो करीबी हल्के के लोग हैं, मेरे चेहरे पर जब खुशी के आसार देखते हैं तो समझ जाते हैं कि आज अकेले को या इस्लाह को कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर आई है और आती रहती है, खुदा का शुक्र आती रहती है। लेकिन रातों को नींद, कई रातों से अच्छी तरह से नींद नहीं आती। तो मैं अपनी बेख्वाब रातों को या अपने दिल के जख्मों को किसके नाम करूं, किसकी झोले में डालूं। आप लोग अपने थे, अपने जख्मों को, अपनी बेख्वाब रातों को आपके हवाले करता हूँ, मंसूब करता हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ इस मदरसे के लिए जो कुछ भी आप लोग कर सकते हो वो कीजिए। ये महफूज किला है, तमाम लोगों की मोहब्बत, दयार के लोगों की मोहब्बत, आजमगढ़ के लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं उनकी मोहब्बत के तार इस मदरसे से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है और ताकत का सब चश्मा है। जब तक ये ताकत रहेगी मायूस नहीं, मायूसी कुफ्र है, कुरान में मना किया गया है, लिहाजा कभी भी मायूस नहीं होंगे। हमारे साथी, हमारे असातिज़ा, हमारे बच्चों का ताउन मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। बस खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला मदरसे और दीन की इस महफूज फैले को हमेशा आबाद